اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ حضرات محترم، میں ایک خوبصورت وظیفہ آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہا ہوں۔ علماء نے لکھا ہے کہ جو بندہ پاگل پن کا شکار ہو جائے، جس کو جنون اور جذب کے دورے پڑتے ہوں، یعنی جیسے مجنون ہو، جس پہ پاگل پن طاری ہو جائے اور ذہنی توازن قائم نہ رہ سکے، اگر وہ چاہتا ہے کہ اللہ رب العزت اس پہ کرم کرے اور اس کو دوبارہ بحالی صحت کی طرف اللہ تعالیٰ لے کے آئے، تو اس کے لیے ایک بڑا خوبصورت وظیفہ ہے۔ وظیفہ کوئی مشکل نہیں ہے، یہ ویسے بھی ہمارے اہل سنت کے لوگوں کو بھی اور پوری امت مسلمہ کے نوجوانوں کو، ہر مسلمان کو یہ وظیفہ یاد بھی ہونا چاہیے، کیونکہ اس وظیفے کو یاد کرنے سے محبت رسول بڑھے گی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہماری قبولیت اور مقبولیت بڑھے گی۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نظر رحمت فرمائیں گے، محبت فرمائیں گے کہ میرا امتی میری اولاد کے نام یاد کر رہا ہے، اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا اور آپ کی خوشنودی کا باعث بنے گی۔ تو آئیے میں وظیفہ بلا تاخیر ذکر کرتا ہوں کہ علماء نے لکھا ہے کہ جو کوئی مسلمان ائمہ اہل بیت کے 12 اماموں کے نام یاد کرے اور یاد کرنے کے بعد اس کو لکھ کر یا دم کر کے پانی پر یا ڈائریکٹ کسی جو بندہ پاگل پن کا شکار ہو جائے، ذہنی توازن جس کا خراب ہو جائے، اس کو پانی پر دم کر کے پلا دیا جائے یا لکھ کر اس کے گلے میں تعویذ بنا کر ڈال دیا جائے، تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں یہ اتنا مقبول عمل ہوگا کہ اللہ اس عمل کے صدقے ذہنی توازن خراب شخص یا پاگل پن کے شکار شخص کو اللہ تعالیٰ صحت کاملہ عطا فرما دے گا۔ تو آئیے یہ ترغیب دلاتے ہوئے میں 12 اماموں کے نام بھی آپ کے سامنے بیان کرنے کی جسارت کرتا ہوں کہ پہلے امام جناب مولا کائنات امام علی رضی اللہ تعالی عنہ و علیہ السلام، دوسرے امام جناب امام حسن علیہ السلام، تیسرے امام جناب امام حسین علیہ السلام، اور چوتھے امام امام زین العابدین علیہ السلام ورضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ وہ امام ہیں جو بیمار کربلا ہیں، اور ان کا نام امام سجاد بھی ہے اور امام زین العابدین بھی آپ کو کہا جاتا تھا۔ ان کے صاحبزادے 5ویں امام جناب امام محمد باقر، ان کو باقر العلوم بھی کہا جاتا ہے، اور 6 امام جو کہ مرکزی امام ہیں ائمہ اہل بیت میں سے، جناب سیدنا امام جعفر الصادق علیہ السلام ورضی اللہ تعالی عنہ، اور 7ویں امام جناب امام موسیٰ کاظم، اور 8ویں امام جناب امام علی رضا، اور پھر 9ویں امام جناب امام علی نقی رضی اللہ تعالی عنہ علیہ السلام، اور 10ویں امام جناب امام محمد تقی رضی اللہ تعالی عنہ علیہ السلام، اور 11ویں امام جناب امام حسن عسکری علیہ السلام ورضی اللہ تعالی عنہ، اور آخری اور 12ویں امام جناب امام محمد مہدی علیہ السلام ورضی اللہ تعالی عنہ، جو کہ جن کا ابھی ظہور ہوگا اور قرب قیامت میں آپ تشریف فرما ہوں گے۔ اللہ رب العزت ان کو وہ مقام عطا فرمائے گا کہ ان کے اقتداء میں، ان کے پیچھے، ان کے ساتھ جناب سیدنا عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ نماز ادا کریں گے، اور اس طرح اللہ رب العزت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وہ مانگی ہوئی دعا کو بھی اللہ تعالیٰ قبولیت کا جامہ پہناتے ہوئے میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس لخت جگر حضور کے شہزادے کی جو ہے وہ امامت و اقتداء میں عیسیٰ علیہ السلام نماز ادا کرتے ہوئے وہ دعا کی قبولیت کو پورا ہوتے ہوئے اور قبول ہوتے ہوئے دیکھیں گے۔ یہ 12 امام ہیں۔ ان 12 اماموں کا نام جو بندہ
لکھ کر، پڑھ کر، پانی پر دم کر کے یا ڈائریکٹ بیمار کو پھونکے گا، اللہ رب العزت اس کا صدقہ اس کو شفائے کاملہ و عاجلہ عطا فرمائے گا۔ تو آئیے حضرات دیکھتے ہیں کہ یہ 12 اماموں کے نام آج کیا ہم اپنے بچوں کو یاد کرواتے ہیں؟ ہمارے بچوں کو انگریز رائٹرز کے نام تو آتے ہیں، ہمارے بچوں کو ڈرامہ سیریلز کے نام تو آتے ہیں، ہمارے بچوں کو جو ہے وہ دیگر ایسی چیزیں جن کی ضرورت نہیں ہے، جن کے بارے میں نہ دنیا میں فائدہ ہے اور نہ قبر و حشر میں جا کے فائدہ ہے، نہ سوال پوچھا جائے گا۔ انڈین ایکٹرز کے، غیر مسلم ایکٹرز کے نام تو ہمارے بچوں کو آتے ہیں، مگر ہمارے بچوں کو کیا میرے نبی کے خاندان کے افراد کے نام آتے ہیں؟ کیا میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریبی رشتہ داروں کے نام آتے ہیں؟ یہ لمحہ فکریہ ہے، سوچئے گا اور اپنی اولادوں کو اس طرف لے کے آئیے گا۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں دین اسلام کے ساتھ محبت عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔